امام حسن نے صلح کی ہے اس کے ساتھ ہماری صلح ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ امام حسن نے حسین نظریہ دے کر صلح کی ہے، ہماری بھی صلح ہے، ہم بھی ان کے بارے میں کچھ نہیں کہتے۔ اور جس کے ساتھ حسین نے اختلاف کیا ہے وہ چاہے حضرت امیر معاویہ کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، یزید، اس کے ساتھ ہماری کوئی صلح نہیں ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظریہ حسین دیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ جو صحابی رسول ہیں ان سے صلح کر لی ہے۔ اب جو حسن کو ماننے والا ہے وہ خود ہی اپنے آپ کو طے کرے کہ اس نے کہاں رہنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، فہم دین کورس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج ہمارا یہ فہم دین کورس کا 15واں لیکچر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت امام حسن کا نظریہ حسین۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے نواسے، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لخت جگر حضرت امام حسن، سنیوں کی جان، سنیوں کے دل کا چین۔ آپ نے مقام و مرتبہ جو پایا وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے جو آپ سے محبت فرمائی، یہاں تک کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ پھر ترمذی کے اندر صفحہ نمبر 297 پر ابواب المناقب کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ سرکار نے فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما۔ سرکار نے فرمایا کہ اللہ، میں حسن سے بھی پیار کرتا ہوں، میں حسین سے بھی پیار کرتا ہوں، اے میرے رب تو حسن سے بھی محبت کر، حسین سے بھی محبت کر، اور ان سے بھی محبت کر جن سے جو حسن و حسین سے محبت کرتے ہیں۔ پھر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں شہزادوں کو فرماتے تھے کہ لے آؤ اے میری بیٹی انہیں میرے پاس، میں ان کو سونگنا چاہتا ہوں، اور پھر سرکار اپنے ساتھ ملا لیتے تھے۔ یہ بھی ترمذی کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ پھر آگے حدیث پاک موجود ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں سرکار سے ملنے کے لیے گیا، اور محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اس دن یہ ارشاد فرمایا کہ ابھی فرشتہ میرے پاس آیا تھا اور اس نے مجھے یہ خوشخبری دی ہے کہ اے محبوب، اللہ یہ فرما رہا ہے کہ آپ کی بیٹی جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور آپ کے یہ دونوں نواسے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن کو اپنے کندھے پہ بٹھایا ہوا تھا، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انداز میں بٹھایا ہوا تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل رہے تھے اور وہ کندھوں پہ بیٹھے تھے۔ تو ایک شخص نے کہا نعم المرکب، کتنی خوبصورت سواری ہے اے بچے جس پر تو سواری کر رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم الراکب، راکب بھی تو بہت خوبصورت ہے، سوار بھی تو بڑا خوبصورت ہے۔ یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ یہ آپ کے فضائل کے بعد اگلی گفتگو یہ ہے کہ آپ کا جو نظریہ ہے وہ کتنا خوبصورت ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے عظیم ہیں، انہوں نے کیا نظریہ دیا ہے۔ ایک تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ محبت کا اظہار، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ محبت کا اظہار، بہت سارے واقعات موجود ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت پہرا دینے کے لیے دروازے پہ جو موجود تھے وہ حضرت امام حسن بھی تھے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات ثابت کی ہے کہ وہ حضرت سیدنا عثمان غنی سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اب جو نظریہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ انہوں نے کتنا خوبصورت نظریہ دیا ہے۔ اہل بیت اطہار نے صحابہ اکرام سے محبت کر کے، ان سے پیار کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ ان کے ساتھ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں، ان کے ساتھ ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور پھر ایک حدیث جو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے بارے میں فرمائی تھی، ترمذی کے اندر بھی ہے، بخاری کے اندر بھی حدیث موجود ہے،
وہ جو بچپن سے ہی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مقام و مرتبہ دیا تھا، یہاں تک کہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک دن دونوں شہزادوں کو لے کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں اور کہتی ہیں وَرِّثْهُمَا شَيْئًا، اے میرے بابا جان ان کو اپنی وراثت میں سے جو علم، جو مقام، جو مرتبہ، جو عزتیں، جو شانیں آپ کو ملی ہیں اس میں سے کچھ ان کو بھی عطا کریں، یہ میرے بیٹے ہیں اور آپ کے بھی بیٹے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا اما الحسن فَلَهُ ہیبتی و سوددی، اے میری بیٹی فاطمہ یہ جو میرا حسن ہے اس کو میں نے اپنی ہیبت اور اپنی سرداری عطا فرما دی ہے۔ اما الحسین فَلَهُ جرأتی و جودی، اور میں نے اپنے حسین کو اپنی جرأت اور اپنی سخاوت عطا فرما دی ہے۔ اب یہ سردار کیسا عظیم سردار ہے، اس سردار نے وہ سرداری والا کام کیا ہے جو سرکار نے پہلے فرمایا تھا۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا ایک وقت آئے گا مسلمانوں کے درمیان میں جھگڑا ہو جائے گا، مسلمانوں کے درمیان میں اختلاف ہو جائے گا، دو جماعتیں مسلم جماعتیں ہوں گی، بہت بڑے بڑے گروہ ہوں گے، آپس میں لڑ پڑیں گے، اور آپ نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا سید یصلح اللہ علی یدی، اللہ ان کی وجہ سے ان دو جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ اور پھر آپ نے وہ صلح کروائی اور خوبصورت نظریہ دیا ہے۔ اب آپ آخر میں میرا یہ جملہ یاد رکھیں، جس کے ساتھ امام حسن نے صلح کی ہے اس کے ساتھ ہماری صلح ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ امام حسن نے حسین نظریہ دے کر صلح کی ہے، ہماری بھی صلح ہے، ہم بھی ان کے بارے میں کچھ نہیں کہتے۔ اور جس کے ساتھ حسین نے اختلاف کیا ہے وہ چاہے حضرت امیر معاویہ کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، یزید، اس کے ساتھ ہماری کوئی صلح نہیں ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظریہ حسین دیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ جو صحابی رسول ہیں ان سے صلح کر لی ہے۔ اب جو حسن کو ماننے والا ہے وہ خود ہی اپنے آپ کو طے کرے کہ اس نے کہاں رہنا ہے۔ اگر تو اس نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہنا ہے تو حضرت امام حسن تو صلح کیا آپ نے، اور پھر آپ نے یہاں تک فرمایا میں چاہوں تو عرب کی کھوپڑیاں میرے ہاتھ میں ہیں، میں ان کو لڑا دوں، میں ان میں آپس میں جھگڑا کروا دوں، ایک دوسرے کو ماریں، لیکن میں اپنے نانے کی اس حدیث پہ عمل کر رہا ہوں جو سرکار نے فرمایا تھا میرا بیٹا سرداروں والے کام کرے گا، سردار ہی صلح کرواتے ہیں، اور امام حسن نے صلح کروا دی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔